سفر خواہ کیسا ہی ہو، فی نفسی ہی مشقت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس میں خصوصی رعایت یہاں تک فرمائی کہ فرض نمازیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے، بس مشقت تو اس میں ہوتی ہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سفر میں آدمی جو کچھ خرچ کرے اس کو نہایت خوش دلی سے کرے، اور جو نقصان جانی یا مالی پہنچے اس کو برداشت کرے کہ یہ اس کے حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ حج کے راستے میں مصیبت جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں، اور حج کے راستے میں تکلیف کا اٹھانا جہاد میں تکلیف اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے جو مشقت یا نقصان برداشت کرے گا اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے، وہ ضائع نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تیرے عمرے کا ثواب بقدر تیرے مشقت کے ہے، اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، مگر یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو ممدوح ہو، بے وجہ کی مشقت ممدوح نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکی میں سے 700 نیکیاں لکھی جائے گی۔ کسی نے عرض کیا، حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ فائدہ: اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئیں، اور ہر قدم پر یہ ثواب ہے تو سارے راستے کے ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں نقل کیا گیا کہ مسجد حرم میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں 1 روزہ 1,00,000 روزے کا ثواب رکھتا ہے، اور 1 درہم صدقہ 1,00,000 درہم کا ثواب رکھتا ہے، اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جیسا حرم میں 1 نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں قیام کو مکروہ لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے، اور وہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے۔